السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ تحریم کی 3 آیات مکمل کر لی تھی. اب ہماری چوتھی آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. تو وہ جو کچھ سلسلہ کچھ اس طرح سے چل رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد کے شربت پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آئندہ زینب کی طرف سے شہد کا شربت نہیں پیوں گا، کیونکہ یہ پلان کیا تھا حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. تو انہوں نے اس پہ یہ پلان کیا، جیسے ہم فرسٹ آیت میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کے انہوں نے حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. یہ ایک اسمیلی والی چیز تھی، مطلب بدبودار چیز تھی. تو خیر بدبو آ رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بدبودار چیزیں پسند نہیں تھی. تو خیر انہوں نے ذرا پہلے انہوں نے ایک بیوی نے کہا، پھر دوسری بیوی نے کہا، تو اس چیز پہ مطلب انہوں کو لگا کہ شاید زیادہ آ رہی، تو انہوں نے اس وقت ایک قسم کھا لی اور اللہ پاک نے ان کو قسم کھانے سے تو فوراً اللہ پاک نے انٹیمیٹ کیا فرسٹ آیت میں کہ آپ کے پاس جو حلال چیزیں ان کو آپ اپنے پہ حرام نہ کریں، کیونکہ آگے سے امت بھی اس کو یہی سمجھے گی کہ یہ حرام چیز ہے. اس چیز سے اللہ پاک نے منع فرمایا. اور پھر اللہ پاک نے اچھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا حضرت حفصہ سے کہ آپ نے یہ بات کسی کو کہنی نہیں ہے، تو تاکہ حضرت زینب علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہ لگے. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت زینب تک تو نہیں یہ بات پہنچائی، لیکن البتہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہہ دی. اللہ پاک نے یہ بات اور یہ راز کی بات جو ہے یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی، تو اب آپ کو پتہ ہے پھر اسپریڈنگ کتنی کوئکلی ہوتی ہے ساری باتوں کی، بس اسی طرح اسپریڈ ہوتی گئی. تو خیر اللہ پاک نے یہ بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہ آپ کی جو بیوی ہیں انہوں نے اس راز کو راز نہیں رکھا، اور انہوں نے یہ بات بتا دی، راز افشاں کر دیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب پوچھا حضرت حفصہ سے کہ آپ نے یہ بات بتا دی ہے، تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے یہ بات بتا دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نے بتایا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی ان کو اللہ پاک نے وحی کر کے بتایا تھا. یہ ہم نے لاسٹ 3 آیات میں پڑھا تھا. اب 4th آیت سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ پھر کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ کی طرف، فقد صغت، تو تحقیق کچھ ہو گئے جھک پڑے، قلوبکما، تم دونوں کے دل، وان تظاہرا، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، آپ کے خلاف، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا مولہ، وہ اس کا مولا ہے، وجبریل، اور جبرائیل، وصالح المؤمنین، اور سہل ایمان والے، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذلک ظہیر، اس کے بعد مددگار. اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبرائیل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین، یہ 2 عورتیں کون تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ایکا کیا تھا؟ ابھی میں نے یہ بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان پر اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوئی اور کہا گیا کہ تم راہ راست سے ہٹ چکی ہو، تو اس کی وجوہ 2 تھیں. ایک کہ انہوں نے آپس میں باہم رقابت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات پر مجبور کیا
جو ان کے شایان شان نہ تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی نازل ہوا، اور اس کا سبب یہی دونوں بنی تھی، اور دوسری یہ کہ انہوں نے نبی کے راز کی بات کو افشاں کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ وہ کسی عام آدمی کی بیویاں نہ تھیں بلکہ اس ہستی کی بیویاں تھیں جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر معمور فرمایا تھا، اور جسے ہر وقت کفار اور مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا۔ آپ کے ہاں بے شمار ایسی راز کی باتیں ممکن تھیں کہ اگر وقت سے پہلے افشاں ہو جاتی تو اس کار عظیم کے مقصد کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا جو آپ کے ذمہ ڈالا گیا تھا، اور اس غلطی پر انہیں ٹوکا اس لیے گیا تھا کہ ازواج مطہرات بلکہ معاشرے کی تمام ذمہ دار افراد کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ راز کی حفاظت کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو بہت مشکل کام بھی ہے ایز ویل ایز۔ خیر اللہ پاک کا حکم ہے تو اس لیے اس کو فالو اپ کرنا بہت نیسیسری ہے۔ اوکے، آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ عسى ربه، امید ہے کہ آپ کا رب ان طلقكن، اگر وہ طلاق دے تم کو، ان يبدلہ، کہ وہ بدل کر دے اس کو، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، بہتر تم عورتوں سے، مسلمات، جو مسلمان ہو، مؤمنات، مومن ہو، قانتات، اطاعت گزار ہوں، تائبات، توبہ گزار، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزے دار، ثیبات، شوہر دیدہ، شوہر والیاں، وابکارا، اور کوانی ہو۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وأبکارا۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عتاب۔ ان دونوں ازواج مطہرات کو مطمع کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر توبہ کر لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور نبی کو ستانا چھوڑ دو۔ زوجین کی خانگی معاملات بعض دفعہ ابتدائی ابدان بالکل معمولی سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ذرا باغ ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو نہایت خطرناک تباہ کن صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ خصوصاً عورت اگر کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو اس کو طبعاً اپنے بھائی، باپ اور خاندان پر ناز ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی اس فطرت کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ انہی دنوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ سارا دن غصے میں رہتے ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ ہم تو سوال جواب کرتی رہتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوب سمجھ لے اور میں تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسول کے غصے سے ڈراتا ہوں، بیٹی تو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا جو اپنے حسن و جمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازا ہے، اور اس سے مراد ان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے نڈر اور دبنگ تھے، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا دو عورتوں کے بارے میں بات ہوئی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اب دونوں ہی اللہ کے قریبی دوست، حضرت ابوبکر صدیق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے، اور حضرت عمر فاروق نے بھی جب ایمان لے کے آئے تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی بہت بڑی پارٹیسپیشن رہی اسلام کو پھیلانے کے اندر۔ اب دونوں اتنے بڑے بڑے صحابہ کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے آیت میں نازل فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہوا، انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو سمجھایا جا کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی سزا اور اس کے رسول کے غصے سے ڈرایا، انہوں
انہوں نے کہا تم دھوکہ مت کھانا جو اپنے حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بناتا ہے. اچھا بڑا امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی زندگی میں تو انہوں نے کوئی شادی نہیں کی نا, کوئی نکاح نہیں کیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی, اور وہ ایک بیوہ تھی, ان کے آلریڈی بچے بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ کا. تو وہ بھی اتنے بڑے صحابی کی بیٹی ہیں, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت عمر فاروق کی بیٹی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بہت ہی زیادہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی وجہ سے وہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی سے کہا تو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا جو اپنے حسن و جمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بناتا ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت ہی شدید محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے کہ انہوں نے سب سے اجازت لی کہ اگر آپ لوگ اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس ٹھہر جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا, اور وہ بخار کی شدت تھی, تکلیف تھی, نکاہت تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی فرماتے جاتے اللہ کی قسم کہ موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں, باخدا موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں. یعنی کہ آخری وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہی ہوا تھا. تو اس اسپیکٹ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں. اوکے, اسی لیے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے متبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایکا کر کے اس طرح کی کاروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں تو اس سے اللہ کے رسول کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود اور اس کے فرشتے جبرائیل اور نیک بخت ایماندار سب درجہ بدرجہ اس کے مددگار ہیں, اور اس کی تمہاری کوئی اور ان کے سامنے تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی ایکسپلینیشن کا. آپ کے ازواج کے خرچ کے سلسلے میں آپ کو پریشان کرنا. پہلے دو بیویاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ اس آیت میں سب بیویوں کو خطاب کر کے ان پر عتاب کیا جا رہا ہے. ایک حلال چیز کو حرام قرار دینے کے معاملے میں تو واقعی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا, لیکن ایک اور معاملہ بھی تھا جس کا سب بیویوں سے تعلق تھا. وہ یہ تھا کہ فتوحات خیبر اور اموال غنائم سے مسلمانوں کی معاشی حالت آسودہ ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات نے آپ سے گھر کا خرچ زیادہ لینے کا مطالبہ کر دیا, اور اگر وہ آپ کی بیویاں نہ ہوتی بلکہ عام عورتیں ہوتی تو ایسے مطالبے میں ان کا کچھ قصور بھی نہ تھا. اگر آپ چاہتے تو انہیں اموال غنائم سے اپنے گھروں میں زیادہ بھی دے سکتے تھے, اللہ نے آپ کو ایسا اختیار دے بھی رکھا تھا, مگر چونکہ آپ کو تباً فقر پسند تھا لہذا بیویوں کا یہ مطالبہ آپ پر گراں گزرا. پھر بیویوں نے اس بات کو صرف مطالبے کی حد تک نہ رکھا بلکہ ایکا کر کے آپ سے بحث اور جھگڑا بھی کیا کرتی تھی, اور بسا اوقات اب ایسی باہمی شکر انجی میں پورا دن گزر جاتا. اس کیفیت کا حال معلوم ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے کہاں گئے اور انہیں سمجھایا اور کہا دیکھو تم اللہ کے رسول سے جھگڑنا چھوڑ دو, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے آپ کو گمان کر کے اس کی ریس نہ کرو, اور نہ اس معاملے میں دوسروں کا ساتھ دو, اور اگر کوئی چیز خرچہ وغیرہ مطلوب ہو تو اس کا مطالبہ مجھ سے کر لو. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور انہیں بھی یہ بات سمجھائی, کیونکہ وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھیں. انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکا سا جواب دیا اور کہنے لگی تم کون ہوتے ہمارے معاملات میں دخل دینے والے. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ مسکرا دیے. انہی ایام میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لے کر
اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ درج الحدیث میں مذکور ہے، اور یہی اس آیت کا شان نزول بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کٹھی مل کر آپ سے لڑنے جھگڑنے لگیں تو میں نے انہیں کہا، کچھ بعید نہیں کہ پیغمبر تم سب کو طلاق دے دے اور اس کا رب تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا تھا ویسے ہی آیت نازل ہو گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جب ازواج مطہرات اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شاہ گزرا کہ آپ ایک ماہ کے لیے اپنی سب بیویوں سے الگ ہو گئے اور ایک بالا خانے میں جا کر مقیم ہو گئے۔ یہی واقعہ ایلا کہلاتا ہے، ہاں، جس کو ہم سورۃ احزاب میں آلریڈی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کو۔ قانتات، قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جو پورے خشوع و خضوع، یکسر توجہ اور دل کی رضامندی سے بجا لائی جائے، اور یہ اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے رسول کی بھی، اور عورتوں کے لیے اپنے خامند کی بھی۔ اس آیت میں تینوں کی ہی اطاعت مراد ہے۔ سایہ اور سائے میں فرق۔ سائحاتن، ساہ الماء بمانی پانی کا وارا پھرنا، اور ساحتہ بمانی فراخ جگہ، اور ساحت الدار بمانی گھر کا آنگن، اور ساہ بمانی سیر و سیاحت کرنا یا کرتے پھرنا خواندہ۔ اس کا مقصد تفریح ہو یا کوئی اور ہو، ان معنوں میں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے سایہ کے معنی محض سیر و سفر کرنے والا، لیکن بعد میں یہ لفظ ایسے درویشوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو چلتے پھرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور جملہ حکم پابندیوں کو بھی محلوظ رکھتے تھے۔ پھر یہ الفاظ ایسے روزے داروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو کھانے پینے کی بندش کے علاوہ اپنے جوہرہ یعنی آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کے معاصی سے بچائے رکھنے کے لیے کی کوشش کرتے تھے۔ اور صاحب مسجد کے نزدیک ایسے روزے دار کو کہتے ہیں جو زیادہ تر مسجد میں رہے، جبکہ صائم ہر روزہ دار کہلا سکتا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ذم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ آخر مرد کو بیویوں کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں، اس لیے ہم اگر دباؤ ڈالیں گی تو وہ سب باتیں منظور کر لی جائیں گی۔ یاد رکھو، اگر اللہ چاہے تو تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو مہیا کر دے گا اور تمہیں رخصت کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ازواج مطہرات میں مذکورہ صفات موجود نہ تھیں، بلکہ یہ ہے کہ نبی کی بیویوں میں یہ صفات بدرجہ ختم ہونا چاہیے، اور ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ صفت قانتات میں تقصیر ہونے کی وجہ سے تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے اس چیز کو منع فرمایا ہے ازواج مطہرات کو کہ وہ فضول کے مطالبات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑا مت کریں۔ آیت نمبر 5 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ کیا ہوا۔ بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔